کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، امپورٹنٹ، عظیم الشان، بہترین مرتبہ والی، بہترین فضیلت والی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ مقصد کیا بتایا کلام پاک کے اندر؟ کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب سے اتھینٹک بک، ٹیکسٹ بک جو مسلمانوں کی ہے وہ کلام پاک ہے۔ اس میں انسان کا مقصد کیا بتایا تھا کہ میں نے بندگی اور عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن دنیا کے اندر جب انسان نے آنکھیں کھولی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھینکا، تو پھر دقتیں بھی، دشواریاں بھی، پریشانیاں بھی، پرابلم بھی، سمسیائیں بھی، الجھنیں بھی، ڈپریشن بھی، ٹینشن بھی، صدمہ بھی اور واویلا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی الگ الگ ایفرٹ، کوشش، ٹرائی بھی کہ زندگی کس طریقے سے گزارے جائے، یہاں کے ہر ایک جو چیز ہے اس کو مینیجبل فارم کے اندر کس طریقے سے لائی جائے۔ کسی کو کیا ملا، کسی کو کیا ملا، اپنے اپنے جینے کے انداز ہیں، طور و طریقے ہیں، الگ الگ شوق اور شغف ہے، الگ الگ ذہنیت ہے، الگ الگ مانسکتا ہے، الگ الگ سائیکلوجی ہے، الگ الگ تفکرات ہیں، خیالات ہیں انسان کے۔ کسی نے مالیے پہ مالیہ بنا دیا، کسی نے آفس پہ آفس بنا دیا، کسی نے اچھا بلڈنگ کھڑا کر دیا، محلات بنا دیے، کوئی بنانے کے اندر لگے ہوئے اور کسی کے بنائے ہوئے بگڑ بھی چکے ہیں، آشیانے لٹ بھی چکے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ بس مانتا نہیں، رہے نہ رہے ہم بن کے وفا باغ وفا میں مہکا کریں گے، جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری خاک پر آ کر رکو گے یوں ہی چلتے 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 چلتے۔ بہرحال انسان کی کہانی یہی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اور یہ زندگی مختصر تھی، 70 سال 80 سال دا اینڈ، لیکن اس میں کیا کیا خیال باندھے نادان نے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب چوہے کے بل میں۔ لیکن خیالات تو ختم نہیں ہوں گے، ایکسپیکٹیڈ، امیدیں، خیالات، آرزویں، تمنائیں تو انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کیا وہ کریں گے، اتنا اکٹھا کیا ایسا بھی کریں گے، وہاں جائیں گے ویسا کریں گے، تیسا کریں گے، جیسا کریں گے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صبر کسی کو نہیں، سنتوش کسی کو نہیں، نہ تھوڑے پہ نہ زیادہ پہ، نہ کم پہ نہ بیشی پہ، بس اس کی امیدوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ انسان کو اگر سونے کی اگر ایک وادی مل جائے، پوری وادی، تو بھی یہ تمنا کرے گا کاش کہ میرے پاس دوسری وادی آ جائے۔ تو یہ دولت کے اوپر صبر تو کسی کو ہونے والا نہیں ہے، اور یہ کمپٹیشن جو ہے اس کو فائٹ کرنا بالکل امپاسبل ہے۔ کس کس کی ہول کریں گے، کس کس کو زیر و زبر کریں گے، کس کس مقصد اور آبجیکٹو کو اچیومنٹ کریں گے، حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ زندگی مختصر، رہنا مختصر، گھر کرائے کا سمجھو، لیکن اس کے اندر کتنی کوششیں، کیا کیا نہیں کیا ہم نے آپ کی خاطر، کیا کیا ستم نے سہے ہم نے آپ کی خاطر۔ اس میں محبت کا بھی اینگل آ جاتا ہے، وہ بھی ہے، وہ پینل میں ہے، اور کئی تو اس کو اصلی مقصد بھی بنا لیتے ہیں، محبت مجازی کو جیے تو کیسے جیے بنا آپ کے ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے۔ کئی عابد ہیں بیچارے جو اللہ کی محبت کے اندر مسجد میں روتے رہتے ہیں، آنکھیں عاشق بار رہتی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے اس میں بھی لذت رکھی ہے۔ ایک کرکٹر کو جتنا چھکا مارنے میں مزہ نہیں آتا، اتنا ایک عابد کو عبادت کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ ایک پہلوان کو کشتی جیتنے کے بعد جتنی خوشی نہیں ہوتی، اتنا تہجد گزار کو تہجد کی نماز ادا کرنے میں خوشی ملتی ہے۔ ایک نوکری کا امپاؤنٹمنٹ ملنے میں جتنا انسان کو خوشی نہیں ہوتی، اتنا ایک عابد کو اللہ کے کلام کے تلاوت کرنے میں مزہ اور لطف آتا ہے۔ ایسے بھی انسان ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ٹھگنے بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، تڑنگے بھی ہیں، انٹیلیکچول بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، خرد مند بھی ہیں، اسکالرس بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں،
محدث بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں، گلا ہے رنگا رنگ سے ہے یہ زینت چمن، کسی کو کیا ملا کسی کو کیا ملا، خیر یہ تو نصیب کی بات ہے۔ تو دوستو ایسا ہے دنیا، دنیا بڑی لذیذ، حسین، اٹریکٹیو سین بن کر آپ کے سامنے آئے گی اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو تقویت پہنچائے گا آپ کو، بدکاری کرائے گا، برے کام کرائے گا، دنیا میں لگائے گا، دنیا میں مشغول کرے گا، اپنے خالق اور مالک کو بھلانے کی کوشش کرے گا۔ کون کرائے گا؟ شیطان کرائے گا۔ بس دنیا کا لالچ ہے، یہ کیا وہ کریں گے، ایسا کیا اب وہ کریں گے، اتنا کمایا اب اتنا کمائیں گے، اتنا بیلنس بنایا اتنا اور بیلنس بنائیں گے۔ تو یہ الجھنیں، یہ ٹینشن، یہ تفکرات انسان کا کبھی ختم ہونے والا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لالچ بہت بری بلا ہے، اور صبر جو ہے اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی نصرت ہے، انسان صبر کر لیتا ہے۔ مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ترقی نہ کرے، ڈیولپ بنے، پروگریس کرے، وکاس حاصل کرے، دنیا کے اندر کوشش کر کے اپنا نام روشن کرے، اپنی میجورٹی بنائے، اپنا سرکل بنائے، اپنی تشہیر کرے، اپنا مرتبہ حاصل کرے، اپنی پاسبلٹی حاصل کرے، اپنی کریبلٹی بنائے، اپنی کیا ہے کہ عزت اور ڈگنیٹی بنائے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن حلال ذرائع سے، ٹھیک ہے، حرام سے نہیں، ٹھیک ہے، حرام خوری سے نہیں، اور کسی کا دل اور مت دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ نرم اور نازک ہے، یہ کوئی شیشہ جو ٹوٹ جاتا تو واپس جڑتا نہیں ہے، دل کسی پہ آ جائے تو ہٹتا نہیں، اور ہٹ جائے تو پھر آتا نہیں۔ آگے عشق تو وہ ہے غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دل ایک نرم اور نازک انسان کے باڈی کے بیچوں بیچ بستا ہے، یہاں التقویٰ ہاؤنا، اللہ کے نبی نے کہا تقویٰ یہاں سے ہے، پرہیزگاریاں لا الہ ہاؤلا ہے، ادھر نہیں، تقویٰ ادھر ہے، التقویٰ ہاؤنا ہاؤنا ہاؤنا۔ تو پرہیزگاری، خدا کا خوف، اللہ کی خشیت، شریعت کی پابندی، رضا الہی کو حاصل کرنا، ان سب کا تعلق، کنیکشن، میکنزم، کانٹیکٹ کہاں ہے؟ دل سے ہے۔ دل اگر پاکیزہ ہے تو سب کچھ پاکیزہ ہے، اخلاص ہے، نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا، فعل کا، کرم کا، ایکٹیویٹی کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، دل ہے کہ مانتا نہیں، ٹھیک ہے دوست؟ ہاں، تو دل کو سدھارنے کی کوشش کرو، اس کو پاکیزہ رکھو، غلاظتوں سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، جلن سے، ان سے دل کو پاکیزہ کرو، پاک اور پوتر، طہارت قلب جس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ حاصل کرو گے تو واقعی آپ کے ایمان کے اندر پروان چڑھے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ظاہری گیٹ اپ بنانے سے، شریعت کا گیٹ اپ بنانے سے دوستو کچھ نہیں ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہے تو سب کچھ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے سینے کے اندر کیا ہے، اٹھنے والی دھڑکن سے بھی اللہ کی ذات واقف ہے۔ ہاں، تو دلوں کو پاکیزہ رکھو، تمہارا ظاہر پاکیزہ ہو یا نہ ہو، تمہارا حلیہ کیسا ہو، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کتنا ہینڈسم ہے، کتنا بیوٹیفل ہے، کتنی اس کی باڈی اٹریکٹیو ہے، کتنا وہ اسٹرانگ ہے اور اسٹرگت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تقویٰ اور طہارت کو دیکھتا ہے، اور ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل کی پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دنیا تمہاری عزت کرے یا نہ کرے، دنیا تمہاری رسپیکٹ کرے یا نہ کرے، بالکل، لیکن اللہ راضی ہے تو سب کچھ راضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، خالق کریٹر تمہارا راضی ہے تم سے تو کسی کی پڑی نہیں، چاہے تمہاری کتنی عداوت ہو، دشمنیاں ہو، سترتا پن ہو، لوگ تم سے نفرت کرتے ہو، تمہاری رسپیکٹ نہیں کرتے ہو، کوئی پرواہ نہیں، ڈونٹ وری، ناٹ ایٹ آل، کچھ نہیں، لیکن رب اگر راضی ہے تو سب کچھ راضی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میرا رب راضی ہے، وہ خالق کائنات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، 2 ملین پبلک اللہ تعالیٰ نے اسپیسی پبلک کی کیٹیگری 2 ملین پیدا کی، 17,000 یا 18,000 نہیں، 2 ملین جدید سائنس کے لیے کیٹیگری، جس میں سانس ہے، مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی،
تو اس 20 لاکھ مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دانشور، خردمند، کہ میری بندگی کرے گا، مجھے یاد کرے گا اور اپنے رب کو پہچانے گا، رب کا تعارف حاصل کرے گا۔ لیکن رب کا تعارف ہم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ ہم اپنے فرینڈ شپ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، اپنے سیٹ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، اپنے نیتے کے بارے میں تعارف، اس کا انٹروڈکشن، اس کا اتہاس، اس کی ہسٹوری معلوم کر لیتے ہیں۔ رب کو کون معلوم کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں رب کی بات کہنا ہی اس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، کنزرویٹک باتیں ہیں، قدامت پرست باتیں ہیں۔ ایسا تھوڑی، اب تو دنیا پروگریس کر چکی ہے، لوگ سائنس کو آج کل توجہ دیتے ہیں، سائنسی باتوں کو، رب کو کون یاد کرتا؟ ٹھیک ہے، اور جو رب کے راستے میں لگ گیا اس کو سب کچھ مل گیا، رب مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو دوستو، انٹرنل پاور کو مضبوط کرو، اپنی روحانیت کو مضبوط کرو۔ دنیا تمہاری قدر کرے یا نہ کرے، تم جھوپڑی میں رہتے ہو یا محلات میں رہتے ہو، ڈونٹ ویری، لیکن تمہارا دل رب سے کتنا لگ رہا ہے، رب کی باتوں کو کتنا آپ ایکسپٹ کر رہے ہو، اس پہ کتنا عمل کر رہے ہو، یہی تمہیں عالم آخرت میں کام آئے گا، جہاں زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، جوانی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہاں تو فیسلٹی، آرام ہی آرام، جنت کا پھر باقی کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کو دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی، اعمال صالحہ اختیار کرنا پڑے گا۔